ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ایک خواب ہے ہر اس فیملی کا جو نشے سے متاثرہ فیملی ہے، وہ ہے کہ نشہ کب چھوڑے گا، نشہ چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف کب جائے گا۔ ایک ہمہ جہت بیماری ہے جسے ہم جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور روحانی بیماری کے طور پر پہچانتے ہیں، اور ہزاروں سال سے انسان کو اس کا سامنا ہے، اور اس کے بارے میں جو ادراک اور آگاہی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ولنگ ویز جو ہے وہ دنیا کا چوتھا پرانا ریہیب ہے۔ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ چوتھا پرانا ریہیب ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ بہت نمایاں کردار ادا کر رہا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور انرچ کرتا ہے نشے کی بیماری سے جو بحالی کا پروگرام ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ولنگ ویز میں، بیکاز مجھے بھی 12 سال ہو گئے، ہر سال ٹریٹمنٹ سٹرکچر جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا ہے، یعنی ایڈوانسمنٹس جو ہیں ٹریٹمنٹ کی وہ ولنگ ویز کا حصہ بنتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم۔ اور پیشنٹ کی ویلفیئر، فیملی کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، سو مچ سو پروفیشنلز کی گرومنگ کیسے کی جائے۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد اوان ہے۔ آپ اس وقت یو آسک فار اٹ دیکھ رہے ہیں براہ راست فیس بک پر، یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر۔ یہ دنیا کا پہلا اور واحد ایسا پروگرام ہے جو کہ آپ نشے کی بیماری، مینٹل ہیلتھ کے مسائل، معاشرتی مسائل کے حوالے سے دیکھا کرتے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر شام 7 بجے پاکستان کے 3 مختلف شہروں اور 4 مختلف سینٹر سے نشر کیا جاتا ہے، جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے جو پیغامات ہیں، آپ کے جو سوالات ہیں، وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ آپ ان باکس میں یا کمنٹ سیکشن میں اپنے جو سوالات ہیں، اپنے جو پیغامات ہیں وہ بھیجتے ہیں، اور ان کو براہ راست اس شو کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج چونکہ ہفتے کا روز ہے تو آپ یہ پروگرام لاہور اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں۔ آپ ولنگ ویز کے بانی اور سربراہ ہیں۔ کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا پاکستان میں ایڈکشن کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور لاکھوں زندگیاں ایسی ہیں جن کو آپ نے تبدیل کیا، جن میں مثبت تبدیلیاں آئیں آپ کے رول کے ذریعے۔ آپ کی جو ویڈیوز ہیں، جو کہ تقریباً 12,000 ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، پھر بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن کو لوگ پڑھتے ہیں، ان سے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے کر آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول بھی موجود ہوا کرتی ہیں۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کے لیے، کوئی 12 سال کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوئے، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں مس شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نے
بات کرنی ہے کہ جو نشے کی بیماری ہے، کوئی بھی جو بڑا عمل ہوتا ہے، کوئی بھی جو بڑا کام ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا اسٹرکچر ریکوائرڈ ہوتا ہے، کوئی بڑا منصوبہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہ جو بیماری ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ایک فرد سے شروع ہوتی ہے، لیکن پھر ایک پورے خاندان کو متاثر کرتی ہے، پھر پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے. یہ بات صرف ایک انسان تک نہیں رہتی، بلکہ ایک پورا جو سسٹم ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو ایک ایسی بیماری جو کہ اس درجے کے اوپر مسائل کو لے کر آتی ہے، تو پھر اس کا جو حل ہے، اس کا جو علاج ہے، وہ بھی کوئی منصوبہ مانگتا ہوگا. جس منصوبے میں کوئی ایک انسان شامل نہیں ہوتا ہوگا، بلکہ ملٹیپل لوگ شامل ہوتے ہوں گے. یقینی طور پہ کچھ جو سامنے نظر آتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو وہ بیماری لاحق ہے، پھر ایسے لوگ جو کہ اس کے اہل خانہ ہیں، پھر ایسے لوگ جو کہ اس بیماری کے علاج میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کاؤنسلرز اور جو میڈیکل آفیسرز ہیں. تو یہ ایک بڑی ٹیم بنتی ہے، بڑا منصوبہ بنتا ہے. اب اس منصوبے کو کس طرح سے لے کر چلا جاتا ہے؟ سر یہ کیا، یہ جو بیماری ہے جس طرح سے نظر آتا ہے، یہ کوئی منصوبہ ہے کہ جو کہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، کوئی اسٹرکچر ریکوائرڈ ہے، کوئی ایک اس طرح کا پلان ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے. وہ کیا پلان ہے اور کیسے یہ مختلف لوگوں کو ایک پلان کی طرف لے کے آیا جاتا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہمہ جہت بیماری ہے جسے ہم جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور روحانی بیماری کے طور پر پہچانتے ہیں، اور ہزاروں سال سے انسان کو اس کا سامنا ہے، اور اس کے بارے میں جو ادراک اور آگاہی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. پھر بھی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت صرف 3 علاج گاہیں ایسی ہیں جنہیں کم و بیش 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. ٹھیک. یعنی سب سے جو پرانی علاج گاہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ باقاعدہ علاج گاہ نہیں ہے، لیکن اس نے دنیا کو نشے کی بیماری سے نجات میں سب سے زیادہ مدد دی ہے. اور اگر اسے علاج گاہ کہا جائے تو ہم اس کو الکوہلکس انونیمس کہتے ہیں، جس کا آغاز 1933 میں ہوا. اس میں 3 شراب کا نشہ چھوڑنے والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کی اور کچھ اقدامات طے کیے، اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کامیابی سے نشے سے نجات حاصل کی. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 90 برس کا عرصہ ہو گیا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے نشے سے نجات کا وہ اسی آرگنائزیشن کو جاتا ہے، جو دنیا بھر میں ایک فلاحی آرگنائزیشن مانی جاتی ہے، اور جس کا آغاز 3 نشے سے نکلنے والے مریضوں نے کیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے کافی عاجز آ چکے تھے، ہٹ باٹم تھے. تو ایور سنس یہ علاج گاہ کہہ لیں یا ادارہ کہہ لیں یا انجمن کہہ لیں یا سیلف ہیلپ گروپ کہہ لیں، دنیا میں ایکٹیو ہوا تو کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے نشے سے نجات پائی. لیکن یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو ہٹ باٹم تھے، جنہوں نے بہت مار کھائی تھی نشے کی بیماری سے، اور وہ تڑپ کر مدد کے لیے خود پہنچے تھے، جو ڈینائل سے باہر نکل چکے تھے، جو سخت تکلیف میں تھے اور نشے سے نکلنے کی ناکام کوششیں بھی کر چکے تھے. تو ان کو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی مدد ملی جن کا سیم تجربہ تھا اور وہ نشے سے نجات پا چکے تھے. دوسری علاج گاہ جو اس کے بعد آتی ہے وہ ہیزلڈن ہے. جی. ہیزلڈن امریکہ میں منیسوٹا میں ایک جگہ سینٹر سٹی ہے، جی. وہاں موجود ہے، اور ہیزلڈن کو تقریباً 80 سال ہو چکے ہیں. اور ہیزلڈن میں مریض اس طرح آتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ اہل خانہ کو تپش پہنچتی ہے تو وہ تڑپ کے رابطے کرتے ہیں. مریض بہرحال زیادہ تر ڈینائل میں ہوتا ہے، اور ایک ایسا طبقہ جو ہٹ باٹم نہیں ہوتا اپنے اہل خانہ کی مہربانیوں سے، اور جن کے اندر بیماری بڑھتی بھی رہتی ہے تو ان کا گزارا چلتا رہتا ہے، اور وہ مزے کا مزہ لوٹتے رہتے ہیں اور تکلیفیں ان کے اہل خانہ سہتے ہیں. ہیزلڈن جو ہے 80 سال سے جو علاج گاہ ہے، وہاں دنیا بھر سے لوگ رابطے کرتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ افلوئنٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن کے مریض جو ہیں ان کو کوئی زیادہ مصیبتیں نہیں جھیلنی پڑتی،
ان کی مصیبتیں ان کے اہل خانہ جھیلتے ہیں. اور جب یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں ہیزلڈن سے تو ہیزلڈن ان کو پھر مدد دیتا ہے کہ کس طرح اپنے مریض کو علاج میں لائیں, کس طرح اپنے مریض کو جو ہے وہ مدد وہاں پہنچائیں جو کہ راضی نہیں ہے, ڈینائل میں ہے, خود فریبی میں ہے. اور ہیزلڈن کے ساتھ ہی ایک کلوز سیکنڈ آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا جانسن انسٹیٹیوٹ. جانسن انسٹیٹیوٹ جو ہے کچھ سال پہلے اس کے جو فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں, جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اسے ہیزلڈن سے مرج کر دیا گیا. ٹھیک. اور یہ جانسن انسٹیٹیوٹ وہ جگہ ہے جہاں فیملیز کو اس معاملے میں بہت مدد ملتی تھی کہ مریض کی زندگی میں روزمرہ مداخلت کیسے کریں, جسے پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں, اور اسے علاج کے لیے مدد لینے پہ کیسے مائل کریں, قائل کریں, اسے فیملی انٹرونشن کہتے ہیں. اور اگر پھر بھی مریض راضی نہ ہو تو علاج تک کیسے پہنچائیں, اسے کرائسس انٹرونشن کہتے ہیں. تو جانسن انسٹیٹیوٹ جو ہے اپنے فاؤنڈر کی وفات کے بعد مرج ہو گیا ہیزلڈن کے ساتھ, اور ہیزلڈن کو اس سے بڑی اسٹرینگتھ ملی کیونکہ جو بکس ہیں یا ایجوکیشنل مٹیریلز ہیں وہ دنیا میں جانسن انسٹیٹیوٹ کے بیسٹ مانے جاتے تھے اور مانے جاتے ہیں. تو گو اگرچہ اب وجود نہیں ہے جانسن انسٹیٹیوٹ کا, لیکن جانسن انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہیزلڈن کی رگوں میں خون بن کے بہہ رہا ہے. ٹھیک. ایک اور علاج کا بیٹی فورڈ سینٹر جسے کہا جاتا ہے, وہ امریکن جو صدر تھے فورڈ, ان کی بیوی نے بنایا تھا اپنی الکوہلزم سے بحالی کے بعد گریٹیچیوڈ کے طور پر, اور بعد ازاں انہوں نے اسے ہیزلڈن میں مرج کر دیا. تو آپ یوں سمجھیں کہ الکوہلکس انونیمس کے بعد ہیزلڈن ہے جس کو 80 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد ایک اور عجیب و غریب یونیک علاج گاہ ہے جسے ڈیلینسی اسٹریٹ کہا جاتا ہے, سان فرانسسکو. ایک جگہ ہے امارکیڈیرو, سمندر کے کنارے, میری بڑی فیوریٹ جگہ ہے, میں بڑی دفعہ وہاں گیا سیکھنے کے لیے. وہ ڈاکٹر میمی سلبرٹ ایک سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے 1971 میں, یعنی کوئی 55 ایئرز اگو, انہوں نے یہ علاج گاہ بنائی جو کہ ایک سوشل ورک کے طور پر انہوں نے اسے کام کو شروع کیا, میڈیکل کام کے طور پر نہیں. اس وقت زیادہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ پیور میڈیکل پرابلم ہے, لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے یہ علاج گاہ بنائی کہ جو ہٹ باٹم ہوتے تھے, یا تو وہ سڑک کے اوپر آ چکے تھے گھروں سے, ایسے لوگوں کے لیے ایک علاج گاہ بنائی جہاں 3 سال انہیں قیام کے دوران پڑھایا لکھایا جاتا تھا اور زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا تھا, اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. دوسرے وہ لوگ اس علاج گاہ میں ہمیشہ آتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی جرم کی وجہ سے جیل چلے جاتے ہیں, اور ان کو ساتھ نشے کی بیماری پہلے سے ہوتی ہے, اور وہ جیل میں 10 سال 14 سال کے لیے جب جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ایک روٹ ہے, ایک رستہ ہے جو ڈیلینسی اسٹریٹ کی طرف جاتا ہے, اور ڈیلینسی اسٹریٹ میں ان کو زندگی نئے سرے سے پڑھائی جاتی ہے. انہیں کام سکھائے جاتے ہیں, اسکلس سکھائے جاتے ہیں, اور پھر وہ کارآمد انسان بن کر وہاں سے واپس جیل نہیں جاتے بلکہ زندگی میں جاتے ہیں, اور انہیں بہت قابل بھروسہ لوگ سمجھا جاتا ہے. تو پہلا تو الکوہلکس انونیمس, دوسرا جو ہیزلڈن ہے, اور جو تیسرا ہے جانسن انسٹیٹیوٹ ہے, اور چوتھا ولنگ ویز. سر میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ ولنگ ویز بھی 50 سال ہو گئے, اور اس کا نمبر کہاں پہ آنا ہے تو آپ نے. اس کے بعد انگلینڈ کی ایک آدھ علاج گاہ ہے کلاؤڈز, وہ کافی عرصے سے ہے. امریکہ میں بھی ہیں علاج گاہیں, ایشیا میں اگر علاج گاہیں اگرچہ کم ہیں, لیکن اس میں میری اپنی ٹریننگ چونکہ ہیزلڈن سے ہے تو میرے پر سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ ہیزلڈن کا ہے, پھر جانسن انسٹیٹیوٹ کا ہے. دونوں میں جو الکوہلکس انونیمس کی فلسفی ہے وہ دونوں علاج گاہوں میں مرکزی نقطہ ہے, جو کہ بنیادی طور پر نشے کے مریضوں نے فلسفی بنائی تھی نشے سے نکلنے کے لیے, اور پھر ہیزلڈن یا جانسن انسٹیٹیوٹ اور دیگر اداروں کے ماہرین نے ریسرچ کرتے کرتے اس کو ایک اسٹرکچرڈ پروگرام, یعنی اگر ترتیب دیکھی جائے تو ولنگ ویز جو ہے وہ دنیا کا چوتھا پرانا ریہیب ہے. اگر
देखा जाए कि इलाज का असल में इसका जो क्रेडिट है वो चौथा पुराना रीहैब होने के लिहाज से नहीं है। अब अपने मुंह से मैं कुछ कह नहीं सकता। सर बिल्कुल कह ये सकते बहुत नुमायां किरदार अदा कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और एनरिच करता है नशे की बीमारी से जो बहाली का प्रोग्राम है। और वो काम जो कि जी मैंने ये देखा है कि विलिंग वेज में, बिकॉज मुझे भी 12 साल हो गए, हर साल ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड होता है, यानी एडवांसमेंट्स जो हैं ट्रीटमेंट की वो विलिंग वेज का हिस्सा बनती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और पेशेंट की वेलफेयर, फैमिली को किस तरह से बेहतर किया जाए, सो मच सो प्रोफेशनल्स की ग्रूमिंग कैसे की जाए। मतलब मैं तो एक पार्ट होने के नाते आपसे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ पेशेंट के ऊपर नहीं, सिर्फ ये नहीं कि मरीज़ दाखिल हो जाएं, सिर्फ ये नहीं कि हम अपना कोई और बेनिफिट लें, जितने लोग भी हैं जो एक पेशेंट को डील कर रहे होते हैं उसमें फैमिली भी है और प्रोफेशनल्स भी हैं, उनकी ट्रेनिंग्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है। मुझे पता है हम जब हायरिंग करते हैं फॉर प्रोफेशनल तो हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके स्टेप्स ऐसे हैं कि जो यानी जिसको हम विलिंग वेज मटीरियल अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो सूट वही करेगा जिसकी कुछ ख़ास खसूसियात हैं, और सिलेक्शन में हम ज़रा क्राइटेरिया उस तरह सख्त रखते हैं। फिर ट्रेनिंग्स जो हैं उसमें भी हम ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसे जॉब ना करे कि बस आया है और टाइम पास कर लिया, तो वो एक मकसद देना टू द प्रोफेशनल, टू द फैमिली। तो ये मेरे ख़्याल में ये ग्रोथ का ही साइन है, और इसीलिए 50 ईयर्स भी हुए। आपने बड़ा अच्छा ये थोड़ा वाज़ेह किया। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के 12 बेहतरीन FCPS साइकेट्रिस्ट जो हैं विलिंग वेज से वो बचता है, और ये सबसे बड़ी तादाद है। इसके अलावा 36 साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस अदारे से वो बचता है, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद है। अगेन एक और बात बताऊं कि जो बाज़ औक़ात लोग एतराज़ भी करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट्स होते हैं। किसी से कोई मैं क्रेडिट नहीं छीनने की बात कर रहा, लेकिन पाकिस्तान की जो बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है, ये सब वहाँ से फ़ारिग तहसील होते हैं और बहुत काबिल लोग होते हैं। और अब हमने एक नया पहलू भी शुरू किया है कि जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है वो सारे का सारा या तो लम्स से होगा या IBA से या नस से। यानी हमने एडमिनिस्ट्रेशन में भी पाकिस्तान की बेहतरीन दर्सगाहों का इंतखाब किया है। मकसद किसी को हर्ट करना नहीं, मकसद सिर्फ ये बताना है कि हम विलिंग वेज मटेरियल जो है जहाँ भी देखते हैं हम टैलेंट हंट करते हैं। हमें ज़रूरत ना भी हो तो हम हायर करते हैं, क्योंकि ये हमारा पैशन है, इसमें हम किसी किस्म की बचत को नहीं देखते। तो वो जो बात, आपका जो सवाल है, मैं अब उसकी तरफ आता हूँ कि वो जो ढांचा है जी जो हमने 50 साल में बड़ी मेहनत से बनाया है, वो ढांचा ऐसा है कि जो तीनों फरीक हैं, यानी नशे के मरीज़ और उनके फैमिली मेम्बर्स और इलाज करने वाले, वो एक ही ढांचे को 3 मुख्तलिफ अंदाज में अपनाए हुए होते हैं। जो मरकज़ी ढांचा है वो एक ही है, जो अहले खाना भी उन्हीं चीज़ों को लेके आगे चल रहे होते हैं ताकि हमारी डायरेक्शन एक ही हो। क्योंकि अगर मरीज़ और उसके अहले खाना और हम बहुत भाग दौड़ कर रहे हों और मुख्तलिफ जानिब भाग दौड़ कर रहे हों, तो रस्ते में फिर सेंटर में खाली जगह देख के नशे की बीमारी अपने पंजे गाड़ लेगी। तो एक ढांचा है जिसके 4 बुनियादी सतून हैं। उसमें जो एक सबसे अहम सतून है, जो कि एक ख्वाब है हर उस फैमिली का जो नशे से मुतासरा फैमिली है, वो है कि नशा कब छोड़ेगा, नशा छोड़ के अच्छी ज़िंदगी की तरफ कब जाएगा। ये तीसरा सतून है। ये बिल्कुल हैरत अंगेज़ लगता है कि इसे पहला होना चाहिए, तो ये तीसरा सतून है। वो इसलिए तीसरा सतून है कि जब आप किसी बच्चे को लेके पहली क्लास में उसका दाखिला करवाने जाते हैं तो आपके दिल में होता है कि हमने इसे डॉक्टर बनाना है, और आप ये भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा
نہیں تو پی ایچ ڈی کرائیں گے, نہیں تو سی ایس ایس کرائیں گے, نہیں تو لائر بنائیں گے. لیکن اس دن جا کے آپ جو اس کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہاں یہ نہیں کہتے کہ یہ ہے ہمارا بچہ اسے ڈاکٹر بنا دے. وہ بعد کی بات ہے. وہ تیسرا جو ہے ہمارا ستون ہے, تو تیسری دانائی کی بات وہ یہ ہے کہ ایک لافٹی گول, ایک اونچا خواب جو کہ ہمیں موٹیویٹڈ رکھے, اور فیملی کے پاس یہ اونچا خواب آلریڈی ہوتا ہے, ہمیں صرف اسے زندہ جاوید کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر جوش بھرنا ہوتا ہے. لیکن پہلا جو ستون ہے یا پہلی جو دانائی کی بات ہے یا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت رائٹ ناؤ کسی نشے کی مریض کی زندگی میں یا اس کے فیملی میں کیا ایسا مسئلہ ہے جو بے انتہا اہمیت اختیار کر چکا ہے, اور اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا جو نشے کی بیماری سے پیدا ہوا ہے, جیسے کہ تصادم یا جیسے کہ ڈینائل, مریض کہتا ہے کیا ہے, مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یا مریض بات کرنے پہ تیار نہیں ہوتا اور اہل خانہ اس کو کہتے رہتے ہیں ایسے آتے جاتے کہ تم نشہ چھوڑ دو, تم نشہ کم کر دو, اور یہ بات ابھی اس کے بس میں نہیں ہوتی, اور وہ ایسے جھوٹے وعدے کال قرار کر کے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو پہلا جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے, یعنی ایسا گول ہے جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے, گزارا نہیں ہے, ہاں, تو وہ تصادم کی فضا کو ختم کرنا. کیونکہ تصادم کی فضا جو ہے گھر کی فنکشنالٹی کو خراب کر دیتی ہے. تصادم کی فضا میں بہت زیادہ پرووکنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ پھر انیبلنگ بھی ہوتی ہے, اور پرووکنگ اور انیبلنگ یعنی مریض کی ذمہ داریاں گھر والے اٹھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی بےزتی بھی کی ہوتی ہے, تو بےزتی کی ہوتی ہے تو پھر اپنا گلٹ ٹھیک کرنے کے لیے وہ آؤٹ آف دی وے مریض کے ساتھ کچھ نہ کچھ مہربانیاں کرتے ہیں. کئی سال گھر میں زندگی گزارے ہوتے ہیں اہل خانہ, تو وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا, لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو انف عزت نفس دے دیتی ہے. یعنی سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا وائڈلی امپورٹنٹ گول, اس وقت کی ضرورت کیا ہے فیملی اور علاج گاہ بھی, کہ اگر نشہ چھڑوانا اس وقت ہی اگر ضرورت ہے, اور پہلی بات یہ کہ مریض مان ہی نہیں رہا اور آپ بار بار ان کو کہی جائیں کہ تم نشہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو, اور فیملی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ود نو ریزلٹس. کوشش وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے رہیں کہ کتنا نشہ کر رہا ہے, دیکھتے رہیں سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے, بالکل صحیح, کھانا نہیں کھایا تو کہیں کھانا کھا لو, اور اگر کسی کا کچھ پیسہ دینا ہے تو وہ دے آتے ہیں, اگر تھانے میں پھنس جائے تو چھڑا لاتے ہیں. یعنی کوشش کیا کہ بریکٹ میں ناکام لگانے کی ضرورت ہے. نہیں اس میں یہ کہ اس کو ہم وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ مفلوق الحال وفاداری, یعنی ایسی وفاداری چل رہی ہوتی ہے مریض کے ساتھ کہ جو مفلوق الحال ہے, یعنی برا حال ہے, خستہ سی حالت ہے, لیکن چل رہا ہے سلسلہ کچھ مصروفیت کا. تو وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر, پجامہ ادھیڑ کے سیا کر, تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ میں کر رہا ہوں, اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کارآمد بھی ہے, کیونکہ اگر میں یہ نہ کرتا تو حالات اور بھی خراب ہوتے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فیملی ایسی یعنی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کو اپنی طرف سے وہ پراپر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کوئی کارآمد کام کر رہے ہیں, لیکن سوائے ان کی تھکاوٹ کے اور نا امیدی پیدا ہو رہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. میں ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتی ہوں جو کمپیل فیل کرتے ہیں اپنے لوڈ ون کو, یعنی وہ مجبور ہوتے ہیں ان کا چوکیدارہ کرنے میں, وہ اپنے آپ کو منع نہیں کر سکتے کہ جی ہم یہ کہاں جا رہے ہیں, لوکیشن لگائی ہوئی ہے, ٹریکر لگائے ہوئے ہیں, گاڑی گارڈز رکھے ہوئے ہیں, دوستوں سے ایسی بات چیت ہے کہ ہمیں بتاتے رہیں, اور ہر وقت یہی کام چلتا رہتا ہے. اصل میں نا ایسے موقع پہ گھر والوں کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک فکر مندی اور دوسری چیز ہوتی ہے اثر انگیزی. تو وہ فکر مندی میں زیادہ مصروف رہتے ہیں, اور اثر انگیزی جو کہ وہ کر سکتے ہیں کچھ عملی اقدامات وہ نہیں کر پاتے. تو اس میں وقت گزرتا رہتا ہے, سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. جی ابھی ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, تو کیونکہ اس پہ بڑے ان ڈیپتھ گفتگو ریکوائرڈ ہے, تو ہم پہلے وقفہ لیتے ہیں. وہ جس پہ آپ وہ ہوئے نا کہ اپنے منہ سے کیا بات کرنی, تو ولنگ ویز پاکستان جو ہے, جیسے اگر میں دیکھوں یا جتنا میں نے اسٹڈی کیا کہ ولنگ ویز پاکستان میں کئی ایسی چیزیں ہیں
جو کہ دنیا کے کسی اور ریہاب میں نہیں ہے, ایون امریکہ میں بھی. اس میں سے ایک چیز یہ اسٹیک ہولڈر سیشن ہے کہ امریکہ میں بھی جتنے میں نے ریہابس میں اسٹڈی کیا تو کہیں پہ ایسا کوئی سیشن نہیں ہے کہ جہاں پہ پیشنٹس بیٹھیں, فیملی بیٹھے, کاؤنسلرز اور ڈاکٹرز بیٹھے, وہ مریض جو کہ مرضی کے اگینسٹ آیا ہے اور کوئی اس طرح کی چیز ہو. ایون ٹچ اینڈ گو میٹنگ جیسے ہے تو اگلے ہی دن ملاقات کرانا, یہ دنیا میں فالو نہیں ہوتا. تو جب ہم بات کرتے ہیں ولنگ ویز کی تو وہ ایسے معیارات لے کر آتا ہے کہ جو کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہ روشنی نکلتی ہے اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیلتی ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے سے واپس آپ کے تو ہم یہ بات کرتے ہیں جو ابھی سرکل آف انفلوئنس اور کنسرن کی بات کی گئی کہ اکثر کوئی بے جا فکر ہو رہی ہوتی ہے لیکن جس چیز کے اوپر کوئی عمل کیا جا سکتا ہے وہ رائٹ ایکشن نہیں لی جا رہے ہوتے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل. ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک عمل جو ہے کوئی ایک جو سامنے مقصد ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اکثر فیملیز جو ہیں وہ اس طرف زیادہ توجہ دیے رکھتے ہیں کہ جہاں سے کچھ نتیجہ نہیں نکلنا. سر یہ کوئی کسی ایک چیز کے اوپر اس کو ترجیح بنا لینا, اس کو اہمیت کا حامل سمجھ لینا اور اس کے اوپر کام شروع کر دینا, اس بیماری کے علاج میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ نہ صرف اس بیماری کے علاج میں بلکہ بہت ساری بیماریوں کے علاج میں جنہیں پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہا جاتا ہے, جن میں جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز, اس کے علاوہ بائیپولر ڈس آرڈر یا شکیزوفرینیا, جو سسٹیمک النیسز ہیں ان کے لیے سسٹم چاہیے. ٹھیک, یعنی جو پرائمری کرونک پروگریسو ہیں اور جن کے بیج ہماری پیدائش سے بھی پہلے بو دیے جاتے ہیں, جو اپنے اندر جینیٹک کانٹینٹ بھی رکھتی ہیں اور جن میں صحبت کا اثر بھی بڑا اہم ہے, اور پھر دوسرے فیملی ممبرز کے رویے انکانشیسلی اس کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. فیملی والے بڑی نیک نیتی سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے کہ بیماری بڑھتی ہے, اور انہیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا, وہ کامن سینس سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی زمانے میں ملیریے میں جب مریض کو کانپتے ہوئے دیکھتے تھے تو اوپر رضائیاں ڈال دیتے تھے جس سے کہ اس کو نقصان پہنچتا تھا, کیونکہ ملیریا کا مریض جب کانپ رہا ہوتا ہے تو اس کو سردی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ کانپنے کا جو نظام ہے وہ بیماری کا حصہ ہے, سردی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسے تو بخار ہوتا ہے کافی دیر. تو آپ سمجھیں کہ یہ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تصادم اگر ہے گھر میں, آگ لگی ہوئی ہے, یا بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ آگ لگی ہوئی ہے, تو کیا مناسب ہوگا کہ اس وقت بیٹھ کے ڈسکشن کی جائے کہ آگ کیوں لگی تھی اور اس کے محرکات کیا ہیں اور اسے بجھانے کے کون کون سے بہترین طریقے ہیں؟ اتنی دیر میں تو کام ہو جائے گا, اتنی دیر میں تو کام ہو جائے گا. تو ایک وقت میں ایک چیز پہ توجہ دینی ہوتی ہے, لیکن بار بار دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے کیونکہ ہماری فکر مندی, ہماری سٹریس جو میں کہتی ہے پتہ کرے کہاں چلا گیا ہے. پھر وہ جہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو ہم چھپ جاتے ہیں کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ ہم اس کی راہ تک رہے تھے دروازے میں کھڑے ہو کے. مریض کا کام اس سے چلتا ہے کہ وہ تھوڑا اپنا جسے بچکا بنا کے رکھتا ہے. بچکا آپ سمجھتے ہیں, ٹہکا بنا کے رکھتا ہے. مطلب اگر وہ بہت ہی بلا مانس ہو اور بہت ہی ڈھیلا سا ہو تو پھر اس کو کون نشہ کرنے دے گا. تو وہ اس کا کام اس کے بنا نہیں چلتا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ تھوڑا اونچ نیچ رکھتا ہے. باہر بس وہ اپنا اخلاق ٹھیک رکھتا ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ وہ تھوڑا روب دبدبا کر کے رکھتا ہے. تو جو آپ یوں سمجھیں کہ جو ایک ڈھانچہ ہے اس میں پہلی ضرورت ہے کہ ہم
ایک وقت میں ایک چیز پہ کام کریں، کیونکہ جو ہیومن برین ہے وہ ایک وقت میں ایک چیز کو ایکسیلنٹ طریقے سے کرنے کی بناوٹ رکھتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہمارا ایک گول ہے تو 80% چانسز ہیں کہ ہم اس کو ایکسیلنٹ طریقے سے کر سکیں گے، لیکن اگر 2 یا 3 گول ہیں تو یہ ریشو 65% تک گر جاتی ہے، اور اگر 5 گول ہیں تو یہ 33% تک گر جائے گی کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ بہت سارے لوگ ہم میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو 10-15 گولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر روز تھوڑا تھوڑا ان کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو 25-30 گولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز پہ بھی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے، اگر آپ اس کی مثال لیں تو اس وقت کتنے جہاز ہوں گے جو دنیا میں کسی نہ کسی طرف سے لاہور ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے؟ اس وقت شاید 10، میرا خیال ہے شاید اس سے زیادہ ہوں، شاید 20 ہوں۔ اور ان میں سے کوئی جہاز امریکہ سے، کوئی برطانیہ سے، کوئی دبئی سے، سعودیہ سے، کوئی بینکاک سے، کوئی کراچی سے یا پشاور سے یا کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہو۔ صحیح ہے، 20 کوئی رستے میں ہوں، کوئی لاہور کے کافی قریب ہوں، لیکن ایک جہاز ہے جو لاہور میں دریائے راوی کو عبور کر کے تو لاہور کی حدود میں داخل ہو گیا۔ تو جو ایئرپورٹ پہ ٹریفک کنٹرولر ہے جی، اس کے لیے ان سب جہازوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت والا جہاز کون سا ہے؟ جس نے بھی راوی کراس کر لیا، جس نے راوی کراس لاہور کر جو لیا، لینڈ کرنے والا، جو بس کرنے والا ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر اسی دوران جب کہ وہ جہاز کے کپتان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو اس کی وائف کا ٹیلی فون آ جاتا ہے، اسمارٹ فون بلنک کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ وائف سے ڈرتا بھی ہے آپ کی طرح، جی، اور وہ فون اٹھا لیتا ہے اور اس کی وائف پوچھتے کہ آج کی پکانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بھنڈیاں کہہ کے کال بند کر دیں۔ آپ کیا کریں گے وہ نہیں پتا۔ وہ کال بند کرے گا، وہ کال بند کرے گا اور وہ کہے گا کہ وہ یعنی ساری توجہ جو ہے وہ جہاز کی طرف جہاز کی طرف رکھے گا۔ تو اگر اس کے فوراً بعد اس کا ایک سبارڈینیٹ آ جائے کہ سر جی آدھے گھنٹے کی چھٹی چاہیے، وہ جہاز پہ توجہ رکھے گا، وہ اس کو اشارہ کرے گا کہ باہر چل رہی۔ مجھے اس لیے اس چیز کا پتہ ہے کہ میں اکثر مجھے اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ والدین کسی نہ کسی وقت مجھ سے رابطہ کر کے کسی نہ کسی سچویشن میں میرا مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور میرے گھر میں کام کرنے والے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی سلام دعا لینے آ جاتا ہے، کوئی حال وال پوچھنے آ جاتا ہے، کوئی میری خدمت میں کوئی جوس پیش کرنے کا پوچھنا چاہتا ہے یا کوئی اس طرح کا کام، تو مجھے کافی مشکل پیش آتی ہے، لیکن میں انہیں ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ چلے جائیں۔ کیونکہ توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ کبھی میں کوئی وائس نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، کبھی میں کچھ، تو یہ اتنا زیادہ انٹینس کام ہوتا ہے کہ اس میں اگر ان کے ساتھ سلام دعا بھی کر لوں، اپنی ضرورتیں اور ان کی ضرورتیں بھی ڈسکس کر لوں، تو پھر میری سوچ منتشر ہو جائے گی، اور مجھے بہت فوکس رکھ کے، جیسے وہ ہم بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے کہ ایک مہذب سا لے کے تو اس کو سورج کی جو کرنیں ہیں اس کے اندر گزار کے ان کو ایک پیپر کے اوپر مرکوز کر دیتے تھے تو پیپر جل اٹھتا تھا، اس میں سے شعلے نکلنے شروع ہو جاتے تھے۔ تو کبھی کبھی جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے وہ اتنی توجہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہیں ادھر ادھر نہ، غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وائلڈلی امپورٹنٹ وہ گول ہوتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ ہم جتنے مرضی گولڈ میڈل حاصل کر لیں، لیکن اگر وائلڈلی امپورٹنٹ گول پر ہم نے توجہ نہ دی اور اسے حاصل نہ کیا تو سمجھے سب کچھ بیکار گیا۔ جی سر وہ آپ ایک بات کہتے ہیں نا کہ اگر ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول ایسے ہی ہے، اگر اس پہ کام نہ کیا جائے اور باقی سارے گولز کو اہم سمجھ کر، اور اپنی طرف سے جو ہم آگے بات بھی کر رہے تھے کہ فیملی پہرے بھی دیتی رہے، پیشنٹ بھی تسلیاں دیتا رہے کہ میں چھڑ ہی دینی ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایک دفعہ اگزامپل دی تھی کہ شاندار لینڈنگ جو ہے وہ غلط ایئرپورٹ پہ کی جائے گی۔ ہاں، وہ غلط ایئرپورٹوں پہ شاندار لینڈنگ کرنے والی بات ہے، اس کا کوئی کریڈٹ کسی بندے کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے وہ
ایک بہت ہی اہم گول ہوتا ہے اور وہ بڑی تیزی سے جب ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر وہ وائڈلی امپورٹنٹ نہیں رہتا. پھر اس کی جگہ ایک نیا گول جو ہے وہ وائڈلی امپورٹنٹ گول یعنی بن جب وہ جاتا ہے. جہاز لینڈ کر جائے گا تو اب پھر وہ جو اگلا آنے والا جہاز ہے اب وہ جہاز جو ہے وہ سڈنلی اس کی اہمیت جو ہے ایئر ٹریفک کنٹرولر کے نقطہ نظر سے ختم ہو جائے گی. صحیح. اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی نظر اب اس جہاز کے اوپر ٹک جائے گی, ریڈار کے اوپر, کہ جو 100 میل 200 میل یا 500 میل پہ ہے, اور اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس کی ہائٹ اور اس کے کپتان سے صلاح مشورہ شروع ہو جائے گا, اور پہلا جو جہاز اتار دیا تھا وہ اس کے ذہن سے محو ہو جائے گا. اس میں یہ بتائیے گا کہ جیسے اہم وہ بھی ہے جو کہ ابھی نیو یارک ایئرپورٹ سے جس نے پرواز بھری لاہور کے وہ لیے, وزین میں ہے, وہ بھی ہے لیکن وہ کافی پیچھے ہے, اور وائلڈلی امپورٹنٹ وہ ہے جو کہ بڑا قریب آ گیا. یعنی جس پہ ابھی توجہ چاہیے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اگر ہم جیسے تصادم ختم ہو گیا گھر میں, تو اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ نے مریض سے بات چیت کرنی ہے, اور بات چیت کرتے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل ڈینائل میں ہے, وہ تو کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ایسے ہی آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو اب آپ کے لیے وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے کہ اسے اس ڈینائل سے نکالنا ہے, جس کے لیے پھر آپ کو ایک منصوبے پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے روز مرہ پروسیس انٹرونشن کے تحت اس سے بات کرنی ہے. یاد رکھیں کہ پروسیس انٹرونشن میں آپ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں, آپ غصے نہیں کرتے, آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں, اور نشے کے ساتھ اس کا کنیکشن بنا دیتے ہیں کچھ ایسے طریقے سے کہ مریض ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس سے روز مرہ جب ہم بات کرتے ہیں, اور لڑائی جھگڑا مقصد نہیں ہوتا, اور ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اج مکا کے رہنا ہے اس کم نو. مطلب عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ نشے کا مسئلہ یا اس جیسے گمبھیر مسئلے جب لوگ ڈسکس کرنے بیٹھتے ہیں رات کو 9 بجے, تو وہ اللہ طول ان کی جو نیگوسیشن چلتی رہتی ہے اس امید پر کہ سویرے 5-6 بجے تک ہم اس مسئلے کو حل کر کے دم لیں گے. لیکن سب نڈال ہو کے, مایوس ہو کے, پریشان ہو کے اپنے اپنے بستروں پہ ارلی مارننگ چلے جاتے ہیں, تو مسئلہ وہیں کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ آج مسئلہ حل نہیں ہوگا, آج مسئلے کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے, اور اس میں 2, 4, 5, 10 یا 20, 25 میٹنگیں ایسی ہوں گی. لیکن اول گھر والوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا گمبھیر یا پرپیچول مسئلہ ہے, یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگلے ہفتے تک تو یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے, لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جد و جہد کو کئی سال گزر گئے ہوتے ہیں, اور ہم نے پراپر مدد کے بغیر گھر میں اس مسئلے کو جو حل کرنے کی کوششیں کی ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا ہوتا. لیکن ایک ہماری مفلوق الحال وابستگی یا وفاداری یا رشتہ داری یا تعلق داری جو ہے وہ مطمئن ہوتی رہتی ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے وہ ایک جاتا ہے تو ایک آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو شدت برا ایک گول ہے, اور اس میں پھر جب ڈینائل سے مریض نکلتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب تمہیں مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تم نشہ چھوڑ دو, کیونکہ نشہ وہ چھوڑ سکتا ہوتا تو بیچارہ کب کا چھوڑ چکا ہوتا. ہم نے آج تک کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا جس نے پرائیویٹ نجی کوششیں کر کے نشہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی, لیکن وہ چند ناکامیوں کے بعد اس نے ناکامی کو باقاعدہ سیکھ لیا کہ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا آپ اسے نہیں کہتے کہ نشہ چھوڑ دو, آپ اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ تم نشہ کم کرو, کیونکہ نشہ کتنا اس نے کرنا ہے اس کا فیصلہ اس کی اندر کی پیاس کرتی ہے, جو کہ بیماری جنریٹ کر رہی ہوتی ہے, کریونگ. تو وہ اندر کی پیاس جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن اب آپ اسے کہتے ہیں تمہیں مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور مدد حاصل کرنے کی جو ضرورت ہے اس سے پہلے فیملی کو خود مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل تو اتنی سہولت ہے کہ ضروری بھی نہیں کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جا کے آغاز کریں, آپ گوگل سے پوچھ سکتے ہیں, اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں, آپ ویڈیوز دے سکتے ہیں. دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو نشے کی بیماری کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں, جو ویڈیوز کی شکل میں یوٹیوب پہ موجود ہے. 12,000 ویڈیوز تو ہماری ہیں پچھلے
اتنے سالوں سے جو ایکومولیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ ہر موضوع کے لحاظ سے بڑے اچھے طریقے سے ارینج کی ہوئی ہیں. ان میں کچھ 90 سیکنڈ کی ہیں, کچھ 5 منٹ کی, کوئی 10 منٹ کی. اسٹینڈرڈ ویڈیو ہماری کوئی 45 سے 50 منٹس تک ہوتی ہے, جو کہ ہمارا یہ جو یو آسکڈ فار اٹ پروگرام ہے, جس میں ہم کمپریہنسو نالج دیتے ہیں. جیسے آج ہم ان 4 ستونوں کی بات کر رہے ہیں, اس ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر نشے کی بیماری کا علاج انحصار کرتا ہے. جی. تو آج ہم اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, پھر ہم اور 4 پروگرام کریں گے اس کے علاوہ, جس پہ ہم ہر حصے پہ, ہر ٹرم پہ, ہر چیز پہ جو تفصیلی سیر حاصل گفتگو کریں گے. تو یہ جو شدت والا معاملہ ہے کہ ایک گول ہے جو بہت شدت بھرا ہے, جو طوفان کی طرح آ کے گزر جائے گا تو ایک دوسرا آ جائے گا, تو ہم مدد حاصل کرنے کے لیے اسے قائل کرتے ہیں. اور جب وہ مدد حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں دوسرا ستون آتا ہے کہ اب ایک جنگ لڑنی ہے نشے کی بیماری کے خلاف, تو اس کی بساط کیسے بچھائی جائے, مورے آگے کیسے بڑھائے جائیں, کیا کیا چیزیں ہیں, کس کس طریقے سے انہیں کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک نین نقشہ جو ہے جنگ, میدان جنگ کا, جسے وار روم میں بیٹھ کے آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے حملہ کرنا ہے, کہاں پسپائی اختیار کرنی ہے, کہاں پیچھے ہٹنا ہے, کہاں آگے بڑھنا ہے. اور اس کا ایک کمپیلنگ سکور بورڈ ہوتا ہے, ایک سکور بورڈ ہوتا ہے. کمپیلنگ سکور بورڈ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم میں جوش بھرتے. مثال کے طور پر اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی ہے اور آپ باہر سے آتے ہیں اور آپ کی بیگم صاحبہ میچ دیکھ رہی ہیں کرکٹ کا, پاکستان کا اور انڈیا کا, تو آپ پہلا سوال ان سے کیا کریں گے؟ اسکور کیا ہوا ہے. اسکور کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 6 آؤٹ ہیں 42 پر, اور انڈیا نے 255 سکور کیا ہوا ہے. تو اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کمرے سے باہر بند کر دیں, کمرے سے آپ. تو یہ کمپیلنگ سکور بورڈ نہیں ہے. کہتے ہیں جی ٹی وی بند کرو, یہ پاکستان کی ٹیم کا ہم نے میچ دیکھنا ہی نہیں ہے. صحیح بات. ہم نے قسم کھا لی ہے, ہم نے ٹی وی توڑ دینا ہے. تو یہ جو کمپیلنگ سکور بورڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں تو آپ پوچھیں جی سکور کیا ہے. میں نے کہا بابر اعظم نے 110 کی ہیں 33 بالوں پر, واہ, اور پاکستان کا سکور جو ہے 212 ہے, بس 1 آؤٹ ہے. تو آگے آپ کو پھر ہوتا ہے کہ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں, مطلب چائے بنائے بیٹھتے ہیں. ہاں بیٹھے, مطلب آپ پھر وہ لیز کے چپس منگوا لیتے ہیں. جی ٹھیک, کہ ایک ایک چپس لیتے جائیں گے اور میچ کو انجوائے کرتے جائیں گے. تو اسکور بورڈ وہ ہوتا ہے جو تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کرے. اب جیسے آج کل آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں تو وہ حوصلہ افزائی نہیں ہے. نہیں, نیچے آئی. جو لوگ بھی اسٹاک ایکسچینج میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں 2 لاکھ سے 1.5 لاکھ پہ آ گئی ہے. بھائی کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ جنگ ہو رہی ہے. جنگ ہو رہی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جنگ ہر کاروبار کو متاثر کرتی ہے. یہ لوز ڈیل ہے. اسی لیے ہم لڑنے بڑنے والے لوگوں کے حق میں نہیں ہوتے. جتنے بھی لڑنے بڑنے والے, ہم کہتے ہیں ان کو خود ہی لڑنے دو, ہم اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے, ہم اپنے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ بھی ایک کمپیلنگ سکور بورڈ ہوتا ہے. اسٹاکنگ مطلب کئی لوگ آج کل پریشان ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نیچے گر رہی ہے, تو بڑا فکر مند ہے. تو کئی لوگوں کے لیے یہ اپرچونیٹی ہے کہ بھئی یہ جنگ بند ہوئی تو یہ پھر اوپر جائے گی, تو ابھی انویسٹ کر ہی جاتے ہیں. ہر روز تھوڑی گرتی ہے, وہ تھوڑا اور انویسٹ کر دیتے ہیں, پھر گرتی ہے, پھر وہ تھوڑا اور انویسٹ کر دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس جو بھی رقم ہے روزانہ اس میں سے 5% انویسٹ کری جاتا ہے, تو اگلے 20 دن میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پھر واپسی کا سفر لے گی, اور ہر روز وہ اوپر جائے گی, تو پھر ہر روز وہ تھوڑا سا بیچ بھی سکتا ہے. تو کمپیلنگ سکور بورڈ یہ ہے جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو دوسرا ستون یہ ہے کہ پتہ تو چلنا چاہیے کہ ساہیوال کتنے میل دور ہے, یا ملتان کتنے فاصلے پہ ہے, یا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم کمپیلنگ سکور بورڈ کہتے ہیں. یہ سنگ میل وہ ویسے گولز کی, یعنی اس ڈائریکشن میں آپ کی جو پرفارمنس ڈیزائن ہونی ہے اس کا تعین کرنا نا. جیسے ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے صحیح ٹائم پہ انٹرونشن پریزنٹ کرانا, جو گولز
جو اسمال گولز ہم بناتے ہیں کہ اچھا یہ انسائٹ ڈیولپمنٹ کا ہمارا منتھ ہے تو اس میں ہم نے کیسے ٹچ اینڈ گو کے انٹرونشن پریزنٹ کرانے ہیں یا ڈیٹیل کرانے ہیں، تو وہ پروگرس کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایسے ایکشنز ڈیزائن کرنا جو پروگرس کو پریڈکٹ کر سکیں. تو یہ جو اسکور بورڈ ہے یہ ہمیں موو کرنے میں مدد دیتا ہے، آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ترقی نظر آتی ہے، تو اس سے ذرا حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو تیسرا ستون جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دیرینہ خواب کہ نشہ کب چھوڑے گا، جسے ہم ایبسٹیننس کہتے ہیں، پھر اچھا انسان کب بنے گا، اس کو ہم سوبرائٹی کہتے ہیں. تو وہ جو دیرینہ خواب ہے اب اس کی باری آ گئی. صحیح ہے. لیکن خوابوں کی تعبیریں بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو ہمیں اس کو کچھ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹنا پڑتا ہے کہ اگر ہم انٹرونشن ڈیٹا اچھا پریزنٹ کر دیتے ہیں تو مریض کو مستقبل میں کریونگ نہیں ہوگی. یعنی انٹرونشن ڈیٹا سے مراد وہ باتیں ہیں جو نشے کے زمانے میں مریض کے ساتھ ہو گزری ہیں اور جس کو فیملی نے بھی تکلیف سے دیکھا، بدنامی بھی ہوئی، اور اس کی یاد اور اس کی بازگشت کرتے رہنا، اس کو دہراتے رہنا، جس سے کہ کریونگ کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کے علاوہ انٹرونشن کارڈز ہوتے ہیں کہ مریض اپنے جیب میں انٹرونشن کارڈ لیے پھرتا ہے، جیسے لوگ اسلحہ لے کے نہیں پھرتے کہ ضرورت پڑے گی تو نکال لیں گے. تو اگر کہیں ان کے اندر ان کو کوئی چنگاری لگے تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے تو وہ تاش کے پتے جیسا کارڈ نکالتے ہیں، تو اس پہ کچھ ایک دو واقعات یا ایک دو نکات لکھے ہوتے ہیں کہ یاد ہے وہ کیا ہوا تھا، یا کیا تم پھر ویسے حالات چاہتے ہو. تو اس طریقے سے وہ اپنی کریونگ کو قابو میں کرتا ہے. اس کے علاوہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے جو 1933 میں 3 نشہ چھوڑنے والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق، جسے کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو وہ کیا تھا. تو وہ 12 قدموں کا پروگرام ایسا ہے کہ 12 قدموں پہ انفرادی طور پر دیکھیں تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ نشے سے نجات کیسے دلاتا ہے. وہ اس کا کلیکٹیو افیکٹ ہے. جیسے 12 مسالے آپ ڈالتے ہیں نا انڈیا میں، تو آپ ادرک کا الگ مزہ دیکھیں تو کوئی خاص شاید نہیں آپ کو لگے گا، یا آپ لہسن چبا کے کھانے کی کوشش کریں. یہ سب چیزیں جو مل کے ہی مزہ دیتی ہیں. تو 12 قدموں کا پروگرام جو ہے اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ کریونگ ختم ہو جاتی ہے. پھر 12 قدموں کے پروگرام کے علاوہ سیرینٹی پریئر ہے، جس میں ہم اپنے کنسرن کے اوپر زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، فکر مندی کے اوپر، بلکہ ہم ان کاموں کے اوپر زیادہ وقت خرچ کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہم ایڈوانس کریں اور ہمارا اثر و رسوخ بڑھتا ہے. پھر ہمارا جو دماغ ہے اس نے جو ایک غلط سافٹ ویئر کسی نامعلوم غلط فہمی میں بنا لیا تھا، جسے ایڈکشن کہتے ہیں، اس سافٹ ویئر کے مقابلے میں ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا سافٹ ویئر بنانا ہے، جسے سوبرائٹی یا ریکوری کا سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. جیسے کمپیوٹر میں ہم سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو ہم انسان اپنے دماغ میں بھی ایک سافٹ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں، کیونکہ دماغ اور کمپیوٹر ملتی جلتی چیزیں ہیں. مطلب جو چیز آپ کو اپنے دماغ میں نظر آتی ہے وہ آپ کو کمپیوٹر میں بھی اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نظر آتا ہے، اور جو چیز کمپیوٹر میں ہوتی ہے وہ دماغ میں بھی ہوتی ہے. ابھی تازہ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان جو تبادلہ خیالات یا صلاح مشورہ ہوتا ہے، اب کمپیوٹر کے مختلف حصوں میں بھی صلاح مشورہ ہونے لگا ہے، جس کے نتیجے میں اے آئی وجود میں آئی، جسے ہم نیورل کنیکشنز کہتے ہیں. کہ ایک ہمارا دماغ ہے، پھر ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں، پھر اس میں پھر چھوٹے چھوٹے اور حصے ہیں، اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں اور بڑی سپیڈ سے کرتے ہیں. لیکن ہمارے دماغ کے جو نیورل کنیکشنز ہیں وہ جتنی سپیڈ سے کام کرتے ہیں، اے آئی کے نیورل کنیکشن اس سے کہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ کام. بلکہ وہ کنیکشن اگر دیکھنی ہو تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں اے آئی کو کہ جو آپ نے اس پہ سوچ بچار کیا وہ بتائیں.
تو کہتا ہے اس پہ میں نے پہلے یہ سوچا، پھر یہ سوچا، پھر یہ سوچا. وہ تو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اب یہ کر رہا ہوں، میں اب یہ کر رہا ہوں، اب یہ کر رہا ہوں، میں اب وہ کر رہا ہوں. اور جتنا مشکل سوال آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اتنا وقت وہ لے لیتے ہیں. میں نے اب تک جس معاملے میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے 8.5 منٹ لیے، جو کہ بہت بڑا ٹائم تھا. زیادہ تر 8-10 سیکنڈ میں جواب سامنے آ جاتا ہے. پر نیورل کنیکشنز جو ہیں اے آئی کے وہ زیادہ سے زیادہ وہ ہم کہیں پہ بے بس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اے آئی جو ہے وہ نہیں، ابھی اس کی بے بسی ہے. جو چیز اس کی زیادہ ایفیشینٹ ہے وہ سپیڈ ہے. بے بسی اس کی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ابھی اے آئی کرتا ہے. جیسے بعض اوقات جو ریزلٹس ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو وہ جواب نہیں پتہ. میرا خیال ہے جواب تو وہ کہیں نہ کہیں ڈیٹا سے ڈھونڈ لیتا ہے. اس جواب کو انٹیگریٹ کرنے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں نیورل کنیکشنز کی وجہ سے. آئی تھنک جو چیز ابھی کمزور ہے وہ نیورل کنیکشن کی خوبی ہے. سر مجھے یہ سپیڈ لگتا ہے خوبی کے اندر. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لوگ جواب دیتا ہوں، نہیں، مجھے یہ جواب لگتا دیتا ہے وہ کہ جو بھی جواب لینا چاہتا ہے نا اس سے اس طرح کا جواب وہ گائیڈ کر دیتا ہے نہیں، لیکن کئی دفعہ کہتا ہے میرے والوں تو جواب ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بینک میں ڈکیتی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں تو کہتے ہیں تھینک یو، میں یہ نہیں کر سکتا. یا آپ بولتے ہیں کہ اچھا جی مجھے کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو آپ میری مدد کریں. تو اس قسم کا جو ایک کانشیس ہے اس کے اندر موجود. اگر میں اس سے پوچھوں کہ میں نے وقفہ لینا ہے تو پھر وہ مدد کرے گا، تو وہ کہے گا وقفہ لے لیا جائے. تو ہم وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. 3 2 1 کے ساتھ ہم واپس آئے. سر یہ جو ہم ایک بڑے ایک اسکوپ کی بات کریں اس بیماری کا علاج اور باقی جو سسٹمز ہیں، یعنی یہ اداروں میں بھی اپلائی ہوتی ہے چیز، یہ گھروں میں بھی اپلائی ہوتی ہے، بیماریوں میں بھی اپلائی ہوتی ہے. آپ نے ابھی تک جو اسے پہلے بتایا کہ کوئی ایک وائڈلی امپورٹنٹ گول بنانا، پھر اس کے بعد کمپیلنگ اسکور بورڈ بنانا. اچھا، یہ وائڈلی امپورٹنٹ گول صرف مریض کا نہیں، صرف فیملی کا نہیں، یہ علاج کرنے والے کاؤنسلر اور ادارے کا بھی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا، اسی طریقے سے یہ جو بساط بچھانا ہے جس پہ ہم جو ہے وہ کمپیلنگ اسکور بورڈ بناتے ہیں اپنا، یہ بھی مریض اور فیملی اور علاج کرنے والوں ایک ہی چیز ہے جو اپنے اپنے انداز سے سب یوٹیلائز کر رہے ہیں. ٹھیک. یعنی ایک ہی سسٹم کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں، ایک ہی جو دھاگا ہے جس میں سب چل رہے ہیں. جو لائن آف سائٹ کہتے ہیں، جو مقصد کی لکیر ہے، صحیح، وہ سب نے وہی فالو کرنی ہے. نارتھ ان کا ایک ہی ہے، قبلہ ان کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو تیسرا ہم بات کر رہے تھے کہ جو لافٹی گولز ہیں، جو قیامت خیز گول ہیں، یا جو ہماری دیوانہ وار ایک تمنا ہے کہ ہمارا مریض جو ہے وہ نشے کی بیماری سے نکل آئے اور خوشحالی کے دروازے پہ دستک دینا شروع کر دے. تو یہ بھی آپ سمجھے کہ مریض نے بھی بنانا ہے، فیملی نے بھی بنانا ہے، اور علاج کرنے والوں نے بھی بنانا ہے. اور انہوں نے آپس میں اس بارے میں بات چیت بھی جاری رکھنی ہے. یعنی سوال جواب اور حساب کتاب بھی چلتا رہے گا، جواب دہی کا عمل بھی ہوگا. اور یہاں آ کے سب کے پر جلنے لگتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے حساب مانگ لیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نا سچ کہو تے پراں بہو، تو یا وہ کہتے ہیں سچ آکھیاں پامبڑ بلدا ہے. جی.
ٹھیک تو وہ چپ رواں تے کچھ بجدا نہیں ٹھیک تے سچ آکھاں تے پانبڑ بلدا ہے تے منہ چائی گل رہندی نہیں. یعنی ہر طرح سے جو ہے تو مطلب پھر سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے حساب کتاب کیسے کرنا ہے, لیکن یہ ہمارا ڈراؤنا خواب ہے, ہم کہتے ہیں نہ ہی کرنا پڑے. سر میرے خیال سے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, یہ سیکھے بغیر آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں دے سکتی. یعنی یا تو پامبڑ والی گل ہے یا آپ اپنے آپ کو جلائیں گے. آپ کریں گے نہیں تو آپ خود کو تکلیف اذیت میں لے کے جائیں گے, سڑتے کڑتے رہیں گے. اور اگر آپ رانگ وے سے پوچھتے ہیں تو فساد, لڑائی, یعنی بہت ایسے غلط فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو عام طور پر لوگ یا تو چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں کہ ایک چپ تے 100 سکھ, حالانکہ اس میں پھر پیمانہ صبر لبریز ہوتا ہے تو بندہ پھاٹی پڑتا ہے. تو گھروں میں یا تو آپ بات تب کرتے ہیں جب آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو کے ابلنے لگتا ہے اور اس کا نتیجہ تو پھر کھاپر والا ہی ہے, یا پھر بات آپ اس صورت میں کرتے ہیں جب آپ بات کرنا سیکھ لیتے ہیں. اور بات کرنا جو سیکھنا ہے وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, بڑی سادہ سی 3 باتیں ہیں جن کا ہم کبھی نہ کبھی ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. کہ ایک فیملی ممبر ہے جس نے اپنے پیارے سے بات کرنی ہے, یا کوئی فیملی ہے جو ہمارے پاس علاج کے لیے اپنے پیشنٹ کو لائی ہے اور پروجیکٹ آگے بڑھ رہا ہے, لیکن فیملی کی ڈسسیٹسفیکشن ہے تو انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے. تو زیادہ امکان ہے کہ پہلے وہ چپ رہیں گے اور پھر کسی دن پھٹ پڑیں گے. تو ہم نے ایک شروع میں ہی ٹریننگ کا حصہ رکھنا ہے کہ جب آپ کے دل میں بات آ جائے تو وہ آپ نے کر دینی ہے. جب بات کرنی ہے یا آپ نے اپنے پیارے سے بات کرنی ہے, یا نشے کے مریض نے اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہے, یا اپنے کاؤنسلر سے بات کرنی ہے, تو یہ ٹرائنگولر ریلیشن شپ جو ہے جسے ہم اسٹیک ہولڈرز الائنس کہتے ہیں, اور اسٹیک ہولڈر سیشن اسی کا حصہ ہے جس میں ہر روز یہاں ہم 172 لوگوں کے ساتھ آڈیٹوریم میں بیٹھتے ہیں. جی اور کوئی 90 منٹس کا پروگرام ہوتا ہے جس میں پیرنٹس بھی کھل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب کے سب, اور پیشنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو پروفیشنلز بھی کر رہے ہوتے ہیں. بیچ میں مسکراہٹیں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی غصے نہیں ہوتے, کیونکہ یہ ایک پروفیشنل ورک ہے. اس میں ہم دفاعیت میں نہیں جاتے, ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم پہ حملہ ہو گیا. پر اس کے لیے 3 عناصر ہیں جن کو اکٹھے کرنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ 3 عناصر ہوں تو بات ہو سکتی ہے. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس میں جو پہلا عنصر ہے جو کہ آپ نے یقینی بنانا ہے وہ غیر مشروط احترام والی بات ہے. کہ آپ مریض ہیں یا فیملی ہیں یا علاج کرنے والے ہیں اور باقی کسی سے بات کر رہے ہیں, اسٹیک ہولڈر سے بات آپ کر رہے ہیں, تو آپ نے غیر مشروط احترام کو بیچ میں رکھنا ہے. اور غیر مشروط جو احترام ہے جسے ہم انکنڈیشنل ریگارڈ بھی کہتے ہیں, یہ غیر مشروط احترام ایک بہت اندر کی چیز ہے. یعنی جو ہمارے دل کے اندر بہت گہرائیوں میں اگر ہوگا تو یہ مؤثر ہوگا. اگر اس کو ہم نے اپنے لبوں پہ رکھا یا چہرے کے تاثرات میں رکھا یا پروٹوکول دیا, چائے زیادہ پلائی یا کھانا کھلا دیا, دروازے تک چھوڑ آئے, دروازے سے لے کے اندر آئے, تو اس کو پروٹوکول کہتے ہیں. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ٹو سیل سم آئیڈیا, پروٹوکول بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن احتساب کرنے کے لیے یا حساب کتاب کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم انکنڈیشنل ریگارڈ رکھیں, جو کہ بہت دل کے خفیہ نہاں خانوں میں چاہیے, سطح پہ نہیں چاہیے, جس کا شور نہ مچایا جائے. اس کا شور نہ مچایا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پہلا پیار ہوا ہوتا ہے کسی کو, ابھی اسے کوئی تجربہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اظہار بھی نہیں کیا ہوتا اپنے پیار کا اور کسی کو بتایا بھی نہیں ہوتا, تو ہوگا تجربہ آپ کو کوئی تھوڑا بہت. تو جب پہلا پیار ہوا اور ابھی آپ کی ہمت نہیں تھی کہ آپ جا کے کہتے آئی لو یو, تو کیا جاتے ہی ماں باپ کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں سر, نہیں بتا سکتے, کیونکہ وہ قبل از وقت ہوگا. دوستوں کو بھی نہیں بتا سکتے, کیونکہ اگر بعد میں بات نہیں بنی تو پھر دوست جو ہے آپ کو پتہ جو کرتے ہیں عزت نہیں رہتی, عزت رہ جاتی. تو
مطلب جیسے وہ پہلا پیار ہم چھپا کے رکھتے ہیں، اسی طرح یہ جو انکنڈیشنل ریگارڈ ہے یہ بھی ہم چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چھپا ہی نہیں چھپتا. جی، عشق مشک کھانسی نزلہ زکام یہ چھپا ہی نہیں چھپتا. صحیح بات. تو اس کو ڈیپ ڈاؤن رکھیں تو پھر بھی آپ کو آسانی ہوگی بات کرنے میں. اور اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں اس کا احترام ہے تو پہلا عنصر آپ نے پورا کر دیا، پہلی شرط آپ نے پوری کر دی. اب آج یہ دوسرا عنصر کیا ہے؟ دوسرا عنصر یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ہی توقع رکھنی ہے کہ وہ سدھر جائے گا. یعنی جو چیز بھی آپ کو اس میں بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، تو جیسے آپ کی گاڑی ہائی وے پہ کہیں خراب ہو جاتی ہے، آپ گاڑی کو روکتے ہیں تو جو بونٹ اٹھاتے ہیں تو اس میں کافی دھواں شواں بھی نکل رہا ہے، تو آپ کے دل میں پہلا کیا خیال آتا ہے کہ انجن جل گیا ہو یا ٹھیک ہی ہو، بچ گیا ہو. آپ کو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہی ہو، کیونکہ جس چیز سے انسان کو بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے، بہت زیادہ تعلق ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، آپ کے بڑے ہائی سٹیکس ہوتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، خوش گمان ہوتے ہیں. جیسے ایک صاحب وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو موٹر سائیکل لڑکھڑائی اور نیچے ٹھک کر کے آواز آئی اور وہ گر بھی گئے اس ٹائم پہ. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جو ٹھک کر کے آواز آئی ہے یہ میری ریڑھ کی ہڈی ہو، یہ موبائل نہ ہو. جی. تو آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہے اور آپ کے ساتھ کسی الائنس میں ہے، تو آپ یہ سوچ کے بات نہیں کرتے کہ اے نہیں سدھرنا، نہیں ڈاکٹر صاحب اے بیڑا گرک کے، اے پیڑے پیڑے لفظ عام سننے میں آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اے کتے دی او دم میں جنہوں 12 سال نلکی دے وچ رکھو نا تے وہ سدھی نہیں ہون والی. تو اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہ کریں ایسے، مطلب امید رکھیں. سر کچھ فیملیز تو جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا ان سے، یہ جو ابھی آپ نے جملہ بولا نا کہ دم والی بات، ابھی آج ایکسپیرینس ہوا ایک فیملی سے یہ بات سننے کا، کیونکہ ہم ایجنڈا بیس میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں تو فیملی کو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ اگر پرابلمیٹک بات کرتا ہے تو آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بالکل یس کرے گا، اور بالکل ایک ریئلسٹک پکچر بنانی چاہیے آپ کو. تو پیشنٹ نے کہیں ان کے ایکسپیکٹڈ جو بھی ان کی ڈیزائرڈ ایک رسپانس تھا وہ نہیں دیا. تو میٹنگ ختم ہوئی تو آپ کہتے ہیں، مجھے ان کے فادر کہتے ہیں آپ کہتی ہیں کہ یہ بیماری ہے، چلے میں مان بھی رہا ہوں لیکن آپ بھی میری بات پہ غور کریے گا کہ ٹھیک نہیں ہونا. اچھا، یہ جو مزاحمت ہوتی ہے نا کہ گھر والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کہ اللہ دی قسمیں ہوں نشہ نہیں کرا تھا، تو گھر والوں کی تو بیچاری معصوم سی ایک تمنا ہوتی ہے کہ ایک ارادہ، ایک قسم کھا لے، وعدہ کر لے. تو اس سے نہیں کام بنتا کہ آپ ایک قسم اس سے کھلوا کے تو آپ خوش ہو جائیں. یہ جو مزاحمت ہوتی ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ نے مزاحمت کو رستہ دینا ہوتا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے کہ تو لنگ جا ساڈی خیر ہے. بالکل آپ نے جیسے کوئی اچھا بیٹسمین ہوتا ہے نا تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بال آئی ہے جس نے وکٹوں میں آنا ہی نہیں، اس نے اسٹڈی کر لیا ہے، ٹھپا کھا کے اس کو پتا ہے بال نے ادھر ادھر چلے جانا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو وہ کہتا ہے ویل لیفٹ. یا کوئی باؤنسر اگر مارتا ہے کھلاڑی فاسٹ بالر تو وہ ڈک کر دیتا ہے، وہ نیچے جھک کے احترام سے اس کو اوپر سے گزرنے دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فاسٹ بالر جب باؤنسر پھینکتا ہے تو کئی ہارس پاور کی انرجی اس کے اندر ہوتی ہے جو کہ وہ ضائع کرتا ہے. اور جب وہ اس طریقے سے ڈک کرتا ہے اور بال اوپر سے گزر جاتی ہے تو جو کھلاڑی ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور 2-3 باؤنسر پھینکنے کے بعد وہ شرمندہ سا ہو جاتا اور پھر کسی باؤنسر پہ وہ ہک بھی کر سکتا. تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ اگر مزاحمت ہے تو اس کو تھوڑا سا موقع دیں، کیونکہ مریض کی مزاحمت زیادہ پائیدار نہیں ہوتی. جی بالکل. میں نے 5 منٹ میں مزاحمت کو ادھر ادھر ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ مزاحمت جو ہوتی ہے وہ لاجیکل نہیں ہوتی، وہ ایموشنل ہوتی ہے. ایموشنز ادھر ہوئے، مزاحمت ادھر ہو گئی. یعنی وہ جس پیشنٹ کے بارے میں انہوں نے ججمنٹ دی، تھوڑی دیر بعد میں پیشنٹ سے ملی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ ذرا میں آؤٹ آف لائن ہو گیا تھا تو میری میٹنگ دوبارہ آئے گی تو میں اس کو فکس کروں گا. اور فادر ان کے بارے میں ایک فیصلہ کر چکے تھے کہ
جو مرضی ہو جائے ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ججمنٹ جو ہے وہ اصل بہت میں بات یہ ہے کہ فادر کا تجربہ اپنے بیٹے کا یا ایک مریض کا تھا، تو ہم انہیں بلیم نہیں کرتے اگر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. ہمارا چونکہ سینکڑوں ہزاروں مریضوں کا تجربہ ہوتا ہے تو ہمیں 2 مریض مایوس کرتے ہیں تو ایک آ کے ٹھیک کر جاتا ہے. کوئی نہ کوئی جینے کی راہ، کوئی نہ کوئی کام کرنے کی موٹیویشن مل جاتی ہے. کوئی نہ کوئی مریض ہوتا ہے جو کسی طرح رابطہ کرتا ہے اور ہمارا دن بنا دیتا ہے. تو وہ ہم لوگ جو کسی بھی مریض کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر ہماری ضرورت بھی ہے کیونکہ اگر ہمیں کسی پروفیشن میں رہنا ہے تو ہمیں امید کو بھی کامیاب رکھنا ہے. اور آپ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایڈکشن کے پروفیشنل میں لوگ 5-7 سال سے زیادہ نہیں گزارتے. جب میں نے کہا کہ دنیا میں کم ہی علاج گاہیں ہیں جنہوں نے کوئی 25 ایئرز کا جو فگر ہے وہ کراس کیا ہو، حالانکہ 25 سال کوئی بڑی بات نہیں ہوتے. جی زیادہ تر علاج مثلاً جو ولنگ ویز ہے اس کو 50 ایئرز ہوئے ہیں. جی تو پاکستان میں 10 ایسی علاج گاہیں اور نہیں ہیں جن کو 10 سال ہوئے ہوں. ایسے ہی ہے. تو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ گھر والے جو ہیں جب اس قسم کے رویے کا اظہار کرتے تو یہ ان کا قصور نہیں ہوتا. ہمیں پھر ان کو نئے سرے سے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سکھانا کہ آپ جب بھی مریض سے بات کریں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ سدھر جائے گا. بالکل ٹھیک، وہ سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا یہ تو اللہ جانتا ہے. آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ سدھر جائے گا. بالکل. اور لا آف اٹریکشن کے تحت جب آپ ایسا سوچتے ہیں کہ سدھر جائے گا تو پھر آپ ایسے چارہ کار بھی کرتے ہیں کہ وہ سدھر جائے. یعنی آپ کی انرجیز اسی ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، تیسری چیز جو کہ آپ کو بات کرنے پر آمادہ کرتی ہے یا سیفٹی کریٹ کرتی ہے، پہلی جو ہے وہ غیر مشروط احترام ہے، دوسرا کہ سدھر جائے گا. تو اس سے آپ کا سبھاؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جو بات کریں گے تو وہ لڑائی کی طرف نہیں جائے گی. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مریض سے بات کریں آپ اس کا جو اوریجنل سٹیٹس ہے وہ اوریجنل سٹیٹس جو ہے آپ اس سے مت چھینیں. یہ اس کا واحد سہارا ہے. ادروائز وہ ہر قسم کے سٹیٹس سے نہتا ہو چکا ہوتا ہے. ابھی کل ہی ایک خاتون مجھ سے بات کر رہی تھیں اور وہ بتا رہی تھی کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ گریڈ 22 کے افسر ہیں اور الکوہلزم میں ہیں اور وہ بہت دکھی ہیں کیونکہ ان کی زندگی نہ گھر میں اچھی نہ باہر اچھی اور ان کا جو کیریئر ہے وہ ٹوائلائٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور بھیانک انداز میں بڑھ رہا ہے. تو وہ بڑی پریشان تھیں. تو وہ بات کر رہی تھیں اور جس انداز میں بات کر رہی تھیں اس میں کوئی ریگارڈ وغیرہ کا کوئی پہلو نہیں تھا کیونکہ بعض اوقات شراب پینے والوں میں یا نشے کے مریضوں میں کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو کہ بیماری کی علامتیں ہیں لیکن گھر والے ان کو کردار کی خرابیاں سمجھتے ہیں. شراب کے ساتھ خاص طور پر چونکہ انفیڈیلٹی کا مسئلہ بھی شامل ہے اور یہ ہر ایڈکشن میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ ورکہولزم ہو یا ایون سوشل ورک ایڈکشن بھی ہے یا ریلیجس ایڈکشن بھی ہے، تو اس میں بھی انفیڈیلٹی گھس آتی ہے. انفیڈیلٹی جو ہے واول کی طرح، جیسے ہر انگریزی لفظ میں کوئی واول ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جناب یہ ایڈکشن کا واول ہے. تو میں انہیں بات جب کر رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. میں کہ ابھی ابھی آپ نے بتایا ہے کہ وہ گریڈ 22 کے افسر ہیں. تو کہنے لگی ہاں جی انفارچونیٹلی. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک وہ ان کا گریڈ کیا ہے. تھوڑا چپ ہو گئی تو میں نے کہا کہ 15واں. کہتی نہیں 0 ہی سمجھے. میں نے کہا کہ اچھا. تو میں نے کہا یہ گریڈ ان کو واپس کرتے ہیں، آپ کا کیا جاتا ہے، تسی کیڑا پلیوں دے رہے ہیں، حکومت پاکستان نے دیا ہوا ہے توڑا کی جاندہ ہے. تو میں نے کہا کہ وہ ایک روحانی بینکرپسی کا بھی شکار ہیں. ان کو لگتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا ہی کامن فکرہ ہے جو اکثر مجھے ہمارے جو آؤٹ ڈور کلائنٹس ہیں جو کہ ابھی
الکوہل لے رہے ہوتے ہیں اور پھر کاؤنسلنگ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور پھر گھر جا کے فون بھی کر رہے ہوتے ہیں مجھے. تو شام 6 بجے فون، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے تک. آخری فون جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا کوئی نہیں ہے، کلر رہ گیا، ڈاکٹر صاحب میرا کوئی نہیں Cry for ہے، help اور ہوتی ہے. ایک کرائی فار ہیلپ، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہتی اور وہ دونوں کے سو جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسٹیٹس واپس دینا، اب بتائیے کہ کوئی خاوند انفیڈیلٹی کر رہا ہو، یعنی بے وفائی کر رہا ہو، اور بیوی سے بات کرنے آ رہی ہے، تو انکنڈیشنل ریگارڈ بیچ میں ہو، اس کے امکانات کتنے ہیں؟ بہت کم، نہ ہونے کے برابر. نہ ہونے کے برابر. اچھا، یہ بات کہ بیوی سوچ رہی ہے سدھر جائے گا میرا خاوند، یہ کتنے کے امکانات ہیں؟ بالکل، وہ ڈیسائیڈ کر چکی ہوتی ہے وہی والی بات کہ نہیں سدھر سدھرے. سکتا ہی نہیں ہے. اچھا، تو گریڈ اس کا جو ہے مائنس میں مائنس سے اگر جا رہا وہ پہلے سرتاج تھا تو اب اس کا سر بھی نہیں بچے گا. ہاں، اب سر پٹول ہوگی. تو مجھے بتائیے کہ ایسے میں حساب کتاب کریں گے تو کیا ہوگا؟ سر ڈیفینسو ہوگا. میں نے ایسے میں حساب کتاب نہیں ہو ہوگا ہی نہیں، لڑائی سکتا. ہوگی. حساب کتاب ہوگا جب دنیا جہان کے حوصلے اکٹھے کر کے پہاڑوں پر سے برف پگھلا کر آپ ایک غیر مشروط احترام اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر آپ امید کے بادشاہ بن جاتے ہیں کہ پتھر میں سے بھی آپ کے نزدیک گھاس اگ سکتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ اس کا جو اوریجنل گریڈ ہے وہ آپ کا لاڈلا ہے. آپ نے منتوں مرادوں سے اس کو پیدا کیا، آپ کا بچہ ہے، آپ نے اسے ایک کھلونے کی طرح اس سے کھیلا، آپ نے اپنے سارے دن کی تھکن اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دور کی، اور آج جو ہے آپ اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں کہ 12 سال بھی نلکی میں بند ہو جائے. تو پھر یہ باتیں جو ہیں نہ کریں. یعنی یہ 3 چیزیں جب ہم اکٹھی کر لیں، یہ عناصر اکٹھے کر لیں، تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے. پھر آپ بات کر لیں کہ جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ اپنے پیارے سے بات کر رہے ہوں، یا پیارا ماں باپ سے بات کر رہا ہو، یا دونوں مل کے علاج کرنے والوں سے بات کر رہے ہوں. اب علاج کرنے والے جو ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ انہوں نے کئی مریضوں اور ان کی فیملیوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. کئی دفعہ کوئی گلا شکوہ فیملی کرتی بھی ہے کہ جی وہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی دوائی تھوڑی کم کریں گے تو ٹھیک ہوگا، تھوڑی زیادہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا، یہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا، وہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا، دیکھا وہ کیا تو ٹھیک ہو گیا، تو پہلے کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں. میں آج ہی کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں آپ کے گھر میں برتن دھونے والی ہے، یا کپڑے دھونے والی ہے، یا آپ کے کچن میں کوئی کھانا پکانے والا ہے، یا آپ کا ڈرائیور ہے، تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. کیونکہ اگر آپ اسے پل پل بتائیں گے کہ ایسے کیوں نہیں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا، تو ڈرائیور کہیں نہ کہیں گاڑی مارے گا، اور کھانا بنانے والا اس میں نمک یا مرچ زیادہ کر دے گا. تو میں کہا ہم بھی ویسے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جیسے کمی ہوتے ہیں نا آپ کے. تو فرق صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑا بیروپ ہمارا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم دیکھنے میں اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور ہم فینسی لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جگہ ہماری تو ویسے وہی ہے، ایک خدمت گار کی جگہ، سرو کرنے والے کی جگہ. ہمیں بھی حوصلہ افزائی چاہیے. ہم کوئی اس طرح کے نہیں ہیں کہ جو حوصلے کے بغیر کام کر سکے. میں آپ کو بتاؤں، حوصلہ تو بابر اعظم کو بھی چاہیے. ہم بڑے بڑے کھلاڑی تباہ کر چکے ہیں حوصلہ شکنی کر کے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر جو ہے دنیا بھر میں حوصلہ شکنی کی وجہ سے بہت کاورڈ ہوتے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں ڈاکٹرز جو کر بھی سکتے ہیں بعض اوقات نہیں کرتے کہ رسکی ہے، پتہ نہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کہیں نیکی برباد اور گناہ لازم نہ ہو جائے. الحمدللہ زندگی میں مجھے کبھی بھی ایسا خیال نہیں ہوا. میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ دلیری سے کام کرنا ہے، خدمت سے کام کرنا ہے، اور جب ایسا نہ کر سکوں تو پسپائی اختیار کر لینی. لیکن ایسا موقع نہیں آیا. ہمیشہ صاف کھری بات کی، جو کام کرنے کا تھا وہ کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل سائنس ابھی ایوالو کر رہی ہے. ڈاکٹرز جو ہیں نا اتنے کرنی والے نہیں ہوتے، جیسے وہ بزرگ نہیں ہوتے جو چمتکار کرتے ہیں، تو ڈاکٹرز وہ نہیں ہوتے.
ڈاکٹرز نے بڑا کھینچ تان کے بڑا ایک ڈاکٹرز کا لافٹی گول ہوتا ہے کہ اس کا مریض صحت یاب ہو جائے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کی کل کائنات ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر کی نماز ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریض کو شفا کا تحفہ دے سکے اللہ کی جانب سے. تو اس میں شک کرنا کہ اس نے جان بوجھ کے کچھ کر دیا ہے, اس نے ایسا کر دیا ہے یا ویسا کر دیا ہے, یہ ڈاکٹر کو کاورڈ بناتا ہے. تو ایک دلیری جو ایک دل کی بات ہے, جو دل میں کرج ہے, وہی الٹیمیٹلی ڈاکٹرز کی سکلز میں اور ڈاکٹر کی حکمت عملی میں آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جو چوتھا معاملہ ہے, چوتھا ستون ہے, ہولڈنگ ایچ ادر اکاؤنٹیبل آل آف دی ٹائم, کہ آپس میں حساب کتاب کرنا اور میتھ کو اپنے طرف رکھنا, میتھ کو اپنا مخالف نہیں بنانا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو نشے کی بیماری کے علاج میں رول پلے کرتی رہتی ہیں. تو آج ہم نے ایک خاکہ سا پیش کیا ہے کہ وہ 4 ستون کیا ہیں جن پر کسی نشے کے مریض کی بحالی اور خوشحالی کی عمارت کھڑی کرنی ہے. اور یہاں سے آگے پھر ہم اس پہ 4 مختلف ایسے شوز کریں گے کہ جس میں اس پہ مزید تفصیل سے بات ہوگی. آج جو 4 ڈسپلنز ہم نے ڈسکس کیے, یعنی وائلڈلی امپورٹنٹ گول سیٹ کرنا, پھر کمپیلنگ اسکور بورڈ بنانا, پھر لوفٹی گولز بنانا, اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو اوپر نیچے دائیں بائیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا, یعنی حساب کتاب کرنا. اور اس کے آگے پھر 3 پوائنٹس جو ہیں کہ انکنڈیشنل رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ کا ہونا, پھر اس کے بعد خوش گمان ہونا, اچھا مثبت سوچنا, اور اس کے بعد جو دوسرے سے جسے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا جو رتبہ ہے, جو اس کا مقام ہے, وہ مینٹین رہے. ڈاکٹر صداقت علی آپ کا بہت شکریہ, مشمل آپ کا بہت شکریہ, ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ, عثمان صاحب, فیصل صاحب اور کامران صاحب, جو کہ آپ کو اس شو کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ یہ شو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.